الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو دنیا میں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہر چیز کے ضابطے بنائے، ہر جگہ کے ضابطے بنائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے. آج میں نے جو آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کی، دنیا میں آج انسانوں کے پاس بہت کچھ ہے، مکان بھی ہے، گاڑی بھی ہے. اگر 50 سال پیچھے ہم جا کے دیکھیں تو 50 سال پیچھے لوگوں کے پاس اگر مٹی کی چھت کے مکان ہوتے تھے تو وہ سوچتا تھا ہمارے پاس بہت اچھا مکان، اور کسی کے گھر پہ اگر کھپڑیل ہوتا تھا تو وہ سوچتا تھا کہ ان کا بہت اچھا مکان ہے، اور یہ چھت والا مکان تو شاید باید کہیں دکھنے کو دکھتا تھا. اس کے مقابلے میں آج ہم دیکھ لیں تو اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، کتنی سہولیات ہیں، کتنی آشائشیں ہیں، لیکن ان سب کے باوجود جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمارے اندر سکون نہیں ہے. سب کچھ ہے، ہمارے پاس مکان ہے، گاڑی ہے، پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک دل کے اندر ایک دہشت ہے، ایک خوف ہے. ہر انسان ایک ڈرا ڈرا سا اپنے کو محسوس کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں 1 گھنٹے کے بعد کیا ہو جائے، پتہ نہیں کل کیا ہو جائے. کوئی فیکٹری مالک ہے تو وہ ڈر رہا ہے کہ پتہ نہیں کب چھاپا پڑ جائے، کب کس کا چھاپا پڑ جائے، کوئی انکم ٹیکس والوں کا چھاپا. یعنی کہیں نہ کہیں اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہر انسان کہیں نہ کہیں ڈرا اور سہما ہوا دکھتا ہے. آخر یہ خوف، یہ ڈر، یہ بے سکونی ہم اندر کیوں آ گئی؟ جبکہ دنیاوی اعتبار سے اگر ہم غور کریں کہ ابھی سے 50-60 سال پہلے اتنی فراوانی نہیں تھی، اتنی آشائشیں نہیں تھیں، اس کے مقابلے میں آج بہت کچھ آشائشیں ہیں، بہت کچھ فراوانیاں ہیں، بہت کچھ اللہ نے سہولتیں دے رکھی ہے، لیکن اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، ہمارے اندر بالکل خوف کا ماحول. آخر کہیں نہ کہیں تو ہمارے اندر کوئی کمی ہے، اور یہ کمی ایک فرد یا ایک طبقے کی نہیں ہے بلکہ سارے کے سارے انسانوں کی ہے. یہ خوف، یہ ڈر جو ماحول پوری دنیا میں بنا ہوا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ہے کہ جو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں. آئیے میں نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی، اس آیت پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کہا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، کہ جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں رات اور دن، رات میں بھی خرچ کرتے ہیں، دن میں بھی خرچ کرتے ہیں. آگے کہا سرا وعلانیۃ، خفیہ طور سے بھی خرچ کرتے ہیں اور اعلانیہ طور سے بھی خرچ کرتے ہیں. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کو ان کے رب کی طرف سے اجر دیا جائے گا، ثواب دیا جائے گا. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور وہ نہ غمگین ہوں گے. ایک بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہی، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 درہم خرچ کیے. 10,000 دن میں،
10,000 رات میں، 10,000 خفیہ اور 10,000 اعلانیہ. 4 باتیں ہیں نا. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، خفیہ طور سے اور اعلانیہ طور سے. تو انہوں نے 40,000 روپے 40,000 درہم خرچ کیے. اب ہم اندازہ لگائیں آج کی کرنسی سے، اور 1400 سال جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اس وقت کوئی آدمی 40,000 درہم خرچ کر رہا ہے، تو آج کی کرنسی میں موازنہ کر لیں کہ وہ کتنے کروڑ روپے بنے گا. ہم موازنہ کر لیں کہ اس وقت کی جو چیزیں تھیں، 50 سال پہلے تک 10,000 12,000 15,000، ہمارے خیال سے 30-40 سال پہلے کے لیے اور ڈیفینس کی زمینیں 5,000 4,000 روپے گز کی بکی ہے، بلکہ اور کم کی بکی ہے صرف 30-40 سال پہلے. ہم کہہ رہے کرنسی کا آپ اگر قیمت نکالیں تو 1400 سال پہلے 40,000 درہم کا خرچ کرنا آج کے سے موازنہ کرے تو کتنے کروڑ روپے انہوں نے خرچ کیا ہوگا. اللہ نے کیا کہا؟ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے. اور آگے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. پھر کیا تھا کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہیں سے گزرتے تھے تو دشمنوں کا جتھا بھی دیکھ کر کے ڈر جاتا تھا کہ یہ حضرت ابو بکر آ رہے ہیں، وہ ڈر جاتے تھے. اور نہ کوئی غم تھا ان کے اوپر، بس ایک غم تھا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہمارے اندر، کوئی انسانوں کے اندر آج اس قسم کی کمی ہے، جس کمی کی بنا پہ ہمارے اوپر دشمنوں کا خوف بھی ہے اور ہمارے اوپر کسی نہ کسی کا غم کسی نہ کسی صورت میں ہے. کسی کے مالی نقصان کا غم ہے، کسی کے اوپر بچوں کا غم ہے، کسی کے اوپر کاروبار کا غم ہے، کسی کو بیماری کا غم ہے، یعنی کوئی نہ کوئی غم ہمارے اندر ہے. جب غم ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ غم دور کیسے ہوگا؟ اللہ نے کہا ہے کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں ہم ان کو خوف اور غم سے دور کر دیتے ہیں. یہ اللہ نے کہا ہے نا. یہ مالک کائنات نے، جس نے زمین و آسمان اور پوری کائنات کو بنا رکھی ہے، جہاں انسان ابھی تک بہت سی جگہ تو ایسی ہیں جہاں انسان کی ابھی رسائی ہی نہیں ہوئی. دوسری چیز، ہم ٹکرا کس سے گئے؟ ہم ٹکرا گئے ہیں اللہ رب العزت سے، اور اس ٹکرانے میں تقریباً 98% لوگ داخل ہیں. میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، سارے انسانوں میں 98% اس وقت لوگ اللہ سے ٹکرا چکے ہیں. اور قرآن میں اللہ نے کہا ہے، یہ آیت جو میں نے پڑھی اس کے بعد اللہ نے کہا الذین یاکلون الربا، جو لوگ کہ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھے گا کہ جیسے شیطان نے کسی کو مس کر کے خپتی بنا دیا ہو. یعنی قیامت کے دن سود خور انسان جب اٹھے گا تو بے ہوش نہیں اٹھے گا. ایک انسان پاگل ہوتا ہے، ایک انسان بے ہوش ہوتا ہے، اور ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ اس کے ہوش و حواس باقی ہوتے ہیں. اس کو اگر آپ تھپڑ ماریں گے تو چوٹ کا احساس ہوگا. ایک بے ہوش ہے کہ اس کے ساتھ آپ کچھ بھی کر لیں، ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے ہمیں بے ہوش کر کے کرتا ہے، پورا جسم کاٹ دیتا ہے، جوڑ دیتا ہے، پھر پٹی باندھ دیتا ہے، پھر 2-4-6 گھنٹے کے بعد ہم ہوش میں آتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. اللہ نے کہا کہ جیسے ایک شخص کو جنات اور شیطان پکڑے ہو اور لڑکھڑاتا رہتا ہے، اس کو کوئی ہوش و حواس ہی نہیں ہوتا، بالکل آپے سے بالکل پاگلوں دیوانوں کی طرح کام کرتا ہے، جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس حال میں اٹھے گا کہ جیسے شیطان نے اس کو خپتی بنا دیا ہو، بالکل اس کو دیوانہ اور پاگل بنا دیا ہو. اس حال میں وہ انسان اٹھے گا. کس کے بارے میں کہا؟ الذین یاکلون الربا، جو لوگ کہ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. یہ صورت اس کی ہوگی کیوں؟
یہ صورت اس کی ہوگی کیوں وہ اس کی طرح کا خپتی بن کے پاگل کی طرح اٹھے گا قبر سے، اس کو ہوش و حواس بالکل ڈگمگاتا ہوا جائے گا؟ آگے اللہ نے کہا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ سزا جو اس کو دی گئی ہے اس لیے کہ یہ دنیا میں کہتا تھا کہ بیع سود کی طرح ہے۔ اب تھوڑا سا سمجھیے یہ ربا کیا ہے، سود کیا ہے؟ سود کی دو شکل ہے، ایک حقیقی ہے اور ایک حکمی ہے۔ حقیقی سود میں کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا۔ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ حقیقی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، قرآن پاک کا نزول ہونے لگا، تو دنیا کے اندر ایک عام رواج تھا کہ اگر ہم نے کسی کو 100 روپے دیے تو بھائی ہم نے 100 روپے آپ کو دیے ہیں تو میرا کیا فائدہ ہے؟ 1 مہینے کے بعد آپ واپس دیں گے تو 110 روپے ہم لیں گے۔ 1 مہینے کے بعد اگر دیں گے، دیکھیے یہ اس وقت کا رواج بتا رہا ہوں۔ جو حقیقی سود کہلاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر 100 روپے آپ لے رہے ہم سے ادھار کے طور پہ تو ہم آپ کو 110 روپے 1 مہینے کے بعد لیں گے، اور اگر 1 مہینے کے بعد ہم نے نہیں دیا تو اب 110 کا 1 مہینے کے بعد 111 پڑے گا، بھائی 10 روپے کا بھی تو دینا ہے اس کو۔ اس طریقے سے وہ رقم بڑھتی رہتی تھی، یہ حقیقی سود تھا اور یہ عام رواج تھا پوری دنیا میں۔ اور اس سود کے موجب بھی اللہ اس قوم کا بھلا کرے جس طریقے سے غلامی کی ایجاد یہودی اور عیسائیوں نے کر رکھی تھی، اسی طریقے سے یہ سودی کاروبار کی بھی افتتاح، اس کو ایجاد انہی لوگوں نے یہودیوں اور عیسائیوں نے کر رکھا تھا، جس یہودیوں اور عیسائیوں کی تہذیب آج ہمارے گھروں میں آتی چلی جا رہی ہے۔ ہم یہ سوچتے کہ یہ یہودی اور یہ عیسائی جیسے رہیں وہی ایک ترقی یافتہ قوم ہے، لیکن اسلام نے ایسا نہیں کہا۔ اسلام نے ہر چیز کا حل دیا ہے۔ دنیا میں ایک نظام آیا، یہ جو سرمایہ دارانہ نظام کہلاتا ہے، معاشی ضابطے میں ایک سرمایہ دارانہ نظام کہلاتا ہے، ایک نظام اشتراکی کہلاتا ہے۔ جب اکنامک آپ پڑھیں گے تو اکنامک کے اندر یہ سب چیزیں آتی ہے کہ دنیا کے اندر ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے، ایک اشتراکی نظام ہے، اور ان دونوں کے اندر افراط و تفریط ہے۔ اسلام نے ان دونوں کے بیچ کا ایک حل دیا ہے ہم کو۔ اسلام نے اشتراکی نظام اور سرمایہ دارانہ نظام دونوں کے بیچ کا ایک حل دیا ہے۔ مختصر آپ یہ سمجھے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں کیا ہوتا تھا؟ مال میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں جہاں چاہوں جس کو چاہوں دوں، جس کو چاہوں نہ دوں، ہمارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ یہ ہے نظام سرمایہ دارانہ۔ پھر کیا ہوتا تھا کہ کسی کے پاس اربوں روپے کا خزانہ موجود ہے، پڑوسی اس کا مر رہا ہے، لیکن وہ ایک دانہ، ایک گیہوں کا دانہ بھی نہیں دے گا اس کو۔ کیوں؟ یہ مال میرا ہے۔ ہمارا پڑوسی بھوکے مر رہا ہے، بیمار سے تڑپ رہا ہے، لیکن ہم دوا کے لیے اس کو پیسہ نہیں دیں گے، اس لیے کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، مالک میں ہوں، یہ پیسہ میرا ہے، میں اس کو کسی کو نہیں دوں گا۔ لیکن اس کے بالکل اپوزٹ، بالکل خلاف ضد کہیے اشتراکی نظام ہے۔ اشتراکی نظام میں کیا ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب کا ہے، ہر ایک اس کا مالک ہے۔ پھر کیا ہے؟ ایک شخص کھیتی کرتا ہے، دوسرا جا کے کھا لیتا ہے۔ ایک شخص کما کے جیب میں پیسہ رکھ کے جاتا ہے، دوسرا اس کے جیب سے نکال کے کھا جاتا ہے۔ عدالت میں گیا تو کہا بھائی تمہارے جیب میں 10 روپے بچا ہوا تھا نا، اس نے کھا لیا تو کیا پریشانی ہے، اس کو کھا لینے دو، اس نے کوئی غلطی نہیں کی۔ اسلام نے افراط و تفریط کے بیچ کا ایک ماحول دیا ہم کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو دیا، اس پہ ہم غور کریں۔ کیا غور کریں؟ دیکھیں اسلام نے کیا نظام دیا۔ پہلے تو اسلام نے یہ کہا کہ اے ایمان والو، کسی کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر تجارت کے ذریعے کھاؤ۔ یہ باطل طریقہ کیا ہے؟ کسی کا چھین کے نہ کھاؤ، کسی کا دبا کے نہ کھاؤ، کسی کا ہڑپ کر کے نہ کھاؤ۔
کما کے کھاؤ۔ ایک بات تو یہ کہ خوب کماؤ، جتنا چاہو اتنا کماؤ، کمانے پہ کوئی روک نہیں ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، ہم نے بہت کما لیا، کمانے کی ترغیب دی اللہ نے کہ خوب کمائیں، لیکن جائز طریقے سے۔ اللہ ان تکونا تجارتن کا ہے، مگر کاروبار کے ذریعے، بزنس کے ذریعے آپ خوب کمائیں۔ چلیے ہم نے کما لیا، اب پھر اللہ نے کہا کہ دیکھیے اس کو خرچ کرو۔ اللہ نے کہا کہ اس کو خرچ کرو، جیسا کہ اسی آیت میں نے بھی یہ پڑھا، الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، کہ میں نے جو آپ کو کمائی دی ہے، میں نے جو آپ کو پروفٹ دیا، نفع دیا، اس کو خرچ کرو، رات میں بھی خرچ کرو، دن میں بھی خرچ کرو، خفیہ بھی کرو، اعلانیہ بھی کرو، ہر طریقے سے آپ اس کو خرچ کریں۔ چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو بریک کر کے روکنے سے بھی منع کیا ہے۔ قرآن میں آیا الذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ یہ اللہ نے کہا ہے نا قرآن میں کہ جو لوگ سونے چاندی کو روک کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کی گرفت ہے، ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہے۔ دیکھیے ایک طرف اللہ نے ترغیب دی ہے کہ خوب کماؤ، جتنا چاہو اتنا کماؤ، تجارت کے ذریعے کماؤ، کھیتی کر کے کماؤ، باغات میں پھل اگا کر کے کماؤ، جیسے چاہو کماؤ، لیکن جائز کماؤ۔ اس کے بعد کہا خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ہمارے اوپر یہ ضروری ہو گیا کہ ہم اپنے بھائیوں کو جن کی ضرورت ہے ان کے اوپر خرچ کریں۔ یہ ہمارے اوپر اللہ نے آرڈر کیا ہے، تو خرچ دونوں سے موازنہ کریں کہ نظام اشتراکی اور نظام سرمایہ دارانہ دونوں کے اندر افراط اور تفریط ہے۔ ایک کے اندر یہ ہے کہ سب میرا، اسلام نے کہا آپ کا بھی ہے اور دوسرے کا بھی ہے، آپ کا بھی ہے اور دوسرے کا بھی ہے۔ اسلام نہیں کہا سب آپ ہی کا ہے۔ لیے جب آپ قرآن پاک کی دوسری آیت پڑھیں گے، دوسری جگہ پہ پڑھیں گے، تو لوگوں نے سوال کیا یسألونک ماذا ينفقون قل العفو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ میں کیا خرچ کروں؟ کہیے جو کچھ بچے اپنی ضروریات کے علاوہ سب خرچ کر ڈالو۔ پھر دوسری جگہ اللہ نے یہ کہا حق للسائل والمحروم، آپ کے مال میں حق ہے مانگنے والے اور نہ مانگنے والے کا۔ کتنی بڑی بات کہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، غور کیا ہم نے؟ ہمارے پاس جو پروفٹ ہے، جو آمدنی ہے، جو مال ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے حق للسائل والمحروم، کہ جو مانگ رہا ہے اس کا بھی حق ہے۔ ابھی رمضان کا مہینہ گزرا، بہت سے لوگ صاحب جسے دیکھو مانگنے چلا رہا ہے، جسے دیکھو رسید لیے چلا رہا ہے، بعض لوگوں نے دھندا بنا رکھا ہے۔ یہ ہم جملے کہتے رہتے ہیں، لیکن ذرا قرآن پہ غور کریں۔ یہ دوسرا میٹر ہے کہ مانگنے والوں سے کہا گیا، کیا کہا گیا؟ مانگنے والوں سے یہ کہا گیا کہ اگر اللہ نے آپ کو اتنی استطاعت دے رکھی ہے کہ ایک آدھ دن کا خرچہ آپ کے پاس ہے تو آپ سوال نہ کریں۔ اگر آپ سوال کرتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال میں آئیں گے کہ آپ کا چہرہ گوشت سے خالی ہوگا، اور جب انسان کا یہ چہرہ گوشت سے خالی ہو جائے تو کتنا بھینکر اور ڈراؤنی وہ شکل ہوگی، وہ ہم ذرا محسوس کر لیں۔ یہ مانگنے والوں سے کہا گیا ہے، لیکن دینے والوں سے کیا کہا گیا؟ کہ اگر آپ کے پاس آج کی اصطلاح میں کہے کہ بہت مہنگی گاڑی پہ بیٹھ کے کوئی آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں ضرورت مند ہوں مجھے دیا جائے، تو آپ اس کو دیں، یا خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو جھڑکے نہیں، اس کو ڈانٹے نہیں، اس کو پھٹکارے نہیں، ان سے معذرت کر لے کہ بھائی اس وقت ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر پائیں گے۔ اور اگر اللہ نے دیا ہے تو یہ سمجھ کے کہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ نے کسی سائل کو ہمارے دروازے پہ بھیجا ہے، جو کچھ ہو سکے ہم اس کو دے دیں۔ بھائی دونوں کو کہا گیا ہے نا، دینے والوں سے کہا گیا کہ آپ اپنے حد میں رہیں، مانگنے والوں سے کہا گیا آپ اپنے حد میں رہیں، نہ ان سے کہا گیا ادھر جاؤ نہ ان سے کہا گیا ادھر آؤ۔ دینے والوں کو کہا گیا بھائی آپ خوش اسلوبی کے ساتھ کشے باسط اگر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کو دے دیجیے، حق للسائل والمحروم ہے۔
قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ حکم الحاکمین کا کلام ہے، غور کیجئے گا۔ اشکال کرنا ہو کسی کو تو اللہ کے اوپر اشکال کرے، اور جس کے اندر یہ ہمت ہو تو کرے جا کے اللہ کے اوپر اشکال۔ مانگنے والوں سے الگ بات کہی گئی۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں، ربا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نظام چل رہا تھا۔ اس زمانے میں جب یہ آیت پاک نازل ہوئی تو اس آیت کو سمجھنے میں کوئی دیر نہیں لگی، سارے صحابہ نے یخلق سب چیز ربا کو چھوڑ دیا۔ یہ تھی حقیقی ربا۔ دوسری چیز کیا ہوئی؟ ہم کاروبار کرتے ہیں، اب اس کاروبار کے اندر یہ سوال ہوا کہ اللہ کے رسول، یہ تو پیسے کے لین دین میں ربا ہوتا تھا، تو کیا کاروبار میں بھی کوئی ربا ہے؟ ایک سوال ہوگا نا، اور آٹومیٹک ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے 6 چیزیں ارشاد فرمائی سود کے مسئلے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزیں ارشاد فرمائی۔ کیا؟ گیہوں، جو، کھجور، انگور، سونا اور چاندی۔ 6 چیزیں: گیہوں، جو، کھجور، انگور، بعد میں نمک ہے، بعض حدیثوں میں انگور کی جگہ نمک بھی ہے، اور سونا اور چاندی۔ یہ 6 چیزیں ارشاد فرمائی، اور کہا ان چیزوں کو جو بیچے یدم بے یدی مثلاً بے مثلاً یدم بے یدی والفضل ربا، کہ ان چیزوں کو جو بھی بیچے گا آپس میں، یعنی گیہوں کو گیہوں کے بدلے میں، جو کو جو کے بدلے میں، کھجور کو کھجور کے بدلے میں، انگور کو انگور کے بدلے میں، سونا کو سونا کے بدلے میں، اور چاندی کو چاندی کے بدلے میں، تو برابر سرابر کرنا پڑے گا، اور اگر کمی زیادتی ہوتی ہے تو یہ سود ہے۔ دیکھیے وہ حقیقی ربا ہے۔ ایک بات میں پہلے بتا چکا ہوں، حقیقی ربا میں صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں ہوا، وہ رواج تھا وہاں کا کہ ہم نے آپ سے ادھار لیا، اور جیسے ادھار لیا ویسے ہی سود شروع، جو بھی طے ہو جائے ان کے درمیان میں 10%، 20%، 50%، 25%، جتنا آدمی دیکھتا تھا کہ اتنا مجبور ہے اتنا ہی زیادہ سود بڑھا دیتا تھا۔ بھائی اگر کوئی آیا، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میرے پاس کفن دفن کا انتظام نہیں، اور میں آپ سے آیا ہوں 500 روپے لینے کے لیے اس وقت میں، تو اس نے دیکھا یار یہ تو بالکل پھنس گیا ہے آج، بھائی 50% لیں گے ہم، 1 مہینے کے بعد کب دو گے؟ تو 1 مہینے میں، تو 1 مہینے میں آپ ہمیں 50 روپے بڑھا کے بھائی 100 روپے کی جگہ 150 روپے لیں گے، اور دیکھا کہ نہیں بہت زیادہ مجبور نہیں ہے تو 2%، 4%، یعنی طے کر لیتے تھے کہ 15 دن، 1 مہینہ، یا 1 دن کے بعد، 2 دن کے بعد جو بھی دینا تو آپ کو اتنا دینا ہوگا۔ اس میں صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں ہوا، جیسے ہی آیت آئی ویسے ہی صحابہ کرام نے اس سود کو چھوڑ دیا۔ جو بات ہوئی وہ اس میں ہوئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا سود انہی 6 چیزوں میں ہے یا کہیں اور بھی ہے؟ ایک سوال ہوا نا کہ بھائی ہم گیہوں، جو، کھجور، انگور، سونا، چاندی کے علاوہ دیگر اشیاء میں، چنا میں ہم کرتے ہیں، ارہر کی دال میں کرتے ہیں، مسور میں کرتے ہیں، اس کے بعد آم میں کرتے ہیں، یا بہت سے سیب ہے، بیر ہے، چلے جائیے پھل کی دکان پہ 10 50 قسم کے فروٹ موجود ہیں، تو کیا اس میں سود ہے کہ نہیں ہے؟ سوال یہاں یہ پیدا ہوا۔ اب کیا کیا جائے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو اس میں 2 چیزیں، کیا بتایا؟ غور سے سنیے گا، 2 چیزیں، ایک چیز وزنی ہے اور ایک چیز کیلی ہے، یعنی کیل جو پہلے گیہوں وغیرہ نا برتن کے ناپ سے بکا کرتا تھا، لوگوں کے درمیان میں ایک برتن ہوتا تھا، اس کا اپنا ایک وزن ہوتا تھا، مقدار ہوتی تھی، جیسے گاؤں میں آج بھی بہت سی جگہ پہ پنڈتوں کے ہاں جو لوٹا ہوتا ہے اسی سے دودھ بیچتے ہیں، اور وہ دودھ لوٹا ان کا آدھا لیٹر کا ہوتا ہے۔ بہت سی چیز جیسے ناریل کا تیل ہے ہمارے یہاں ڈبے میں بند آتا ہے، دودھ آتا ہے پیکٹوں میں، تو اس زمانے میں یہ چیز کیل کر کے یعنی ناپ کے بکتی تھی۔ اب آئیے جب ہم بزنس کے لائن میں جاتے ہیں تو ایک چیز وزن سے بکتی ہے، ایک چیز برتن کے پیمانے، جیسے مٹی تیل ہے، آپ یہ بہت سی کیمیکل خریدتے ہیں، لیٹر سے خریدتے ہیں، وہ کیلی کہلاتی ہے۔ بہت سی چیز گنتی سے بکتی ہے،
بہت سی چیز گنتی سے بکتی ہے عدد کے اعتبار سے کہ یہ چیز اتنے کی 1 روپے کے 10 پیس ہے. جیسے عام طور سے مان لیجیے نیبو لینے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کیا کہ مولانا صاحب 1 روپے کا یہ 5 روپے کے 2 نیبو ہے. وہ گنتی سے بکتی ہے. تو جو چیز وزن سے بکتی ہے وہ موزونی کہلاتی ہے، جو چیز کیل سے بکتی ہے وہ کیلی کہلاتی ہے، اور جو گنتی سے بکتی ہے وہ معدودی کہلاتی ہے. پھر ایک مزروعی ہے، جیسے کپڑا ہم گز سے ناپتے ہیں. بھائی جب کپڑے کی جو ناپ ہوتی ہے وہ میٹر اور گز والی ہوتی ہے، وہ لیٹر والی نہیں ہوتی. کپڑا بھی ناپ کے بکتا ہے اور مٹی تیل اور کیمیکل بھی ناپ کے بکتا ہے، لیکن ایک برتن سے ناپا جاتا ہے اور ایک گز سے ناپا جاتا ہے. ارے یہ سب ہے. تو جب حدیث پاک کے اندر غور کیا گیا تو غور کرنے کے بعد یہ دکھا کہ یار سونا اور چاندی یہ وزنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز وزن سے بکتی تھی. اور گیہوں، جو، کھجور اور انگور یہ چاروں چیزیں کیلی ہے، ناپ کے بکتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو بھی چیز کیلی یا وزنی ہوگی اور جنس ایک ہو، جنس یاد رکھیے گا صفت نہیں. چاول سارا ایک جنس ہے. چاول حالانکہ چاول 20 روپے کلو بھی ہے، 100 روپے کلو بھی ہے، لیکن جنس ایک ہے. اسی طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. تو کھجور میں بہت سی قسمیں ہیں. آپ کھجور کی دکان پہ چلے جائیے تو 50 قسم کی چیزیں کھجور ملے گی آپ کو، لیکن جنس سب کی ایک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے یہ چیز نکالا کہ جتنی بھی موزونی وزن والی چیز ہے اگر اتحاد جنس سے بکے گی تو برابر سرابر اور یدن بے یدن کرنا پڑے گا، نقد دیجیے اور نقد لیجیے. لہذا یہ ہوا کہ سونے اور چاندی کی اگر بے کرنی ہے تو آپ کو فوراً پیسہ دینا پڑے گا اور فوراً اپنا مال دینا پڑے گا، اس میں ادھار نہیں چلے گا. گیہوں، جو، کھجور ہے، ان سب چیزوں کی بے ہونی ہے یا ان سب چیزوں سے جتنی چیزیں متصل ہے لگی ہوئی ہے اس کی اگر آپ کو بے کرنی ہے جنس کے اعتبار سے. اب آپ کہیں مولانا صاحب گیہوں کو گیہوں سے کون بیچے گا، دال کو دال سے کون بیچے گا؟ اس وقت نہیں سمجھ میں آئے گی. کسان یہ کرتا ہے کہ جب آج گیہوں کٹ رہا ہے، ابھی اس کے پاس چاول کی کمی ہوگی تو کسی چاول والے سے کہے گا کہ بھائی ایسا کرو ہم سے تم چاول ہم کو دے دو ابھی، اور جب چاول کا موسم آئے گا نا تو ہم تمہیں اپنا چاول دے دیں گے. چاول کے موسم میں کسانوں کے پاس گیہوں کی کمی ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ بھائی ہم سے آپ گیہوں لے لیجئے، جب گیہوں کاٹیں گے تو ہم آپ کو دے دیں گے. تو اس میں اگر کوئی کمی اب وہ کہے گا کہ ہم 40 کلو دے رہے ہیں تو گیہوں کے موسم میں ہم 40 ہی کیوں لیں، ہم 42 کلو لیں گے، یہ سود ہو جائے گا. یہ کیا ہو جائے گا؟ یہی سود ہو جائے گا. تو بہرحال مکیلی اور موزونی یہ 2 علتیں نکالی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے الگ علت نکالی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے الگ علتیں نکالی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نکالا کہ جن چیزوں میں کھانے کی صلاحیت ہو اور جن چیزوں کے اسٹور کرنے کی صلاحیت ہو، قیمت بننے کی صلاحیت ہو، یعنی انہوں نے نکالا طعمیت اور ثمنیت. ہر ائمہ نے اپنے اپنے اعتبار سے اس کو سوچا. ملا جلا کے بات یہ ہے کہ ربا اور سود انتہائی بری چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حقیقی ربا تھا اس کو تو صحابہ کرام نے فوراً سمجھ لیا، اور اس کے اندر علتوں پہ اختلاف ہوا. تو آج بہت سے کاروباری لائن سے لوگ سوال کرتے ہیں مولانا صاحب کیا کروں؟ تو ظاہر سی بات ہے چاروں ائمہ کی بات سمجھنے کے بعد پھر مسئلہ بتانا پڑتا ہے کہ ہر امام نے جو سمجھا اسے سمجھا کیا ہے. حدیث پاک وہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزیں بیان کر دی اور کہا کہ ان کے اندر اگر بے ہوگی تو مثلا بے مثلا یدن بے یدن ہوگی، یعنی ایک ہاتھ سے دیجئے ایک ہاتھ سے لیجئے اور برابر سرابر کیجئے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. تو بہرحال قرآن میں جو اللہ نے کہا ہے کہ ان کو یہ سزا کیوں ملے گی کہ یہ خپتی بن کے قرآن میں پاگلوں کے جیسے قبر سے اٹھیں گے،
انہوں نے یہ کہا تھا کہ انما البیع مثل الربا، کہ بیع یہ سود کی طرح ہے۔ بیع کسے کہتے ہیں؟ بزنس کسے کہتے ہیں؟ بیع کہتے ہیں، کاروبار بزنس کہتے ہیں مبادلۃ المال بالمال بالتراضی کو، مال کو مال سے بدلنا رضامندی سے، اور ربا کہتے ہیں مال کی اس زیادتی کو جو بلا مقابلہ مال ہو۔ یعنی فقہا نے جو تعریف کر رکھی ہے کہ بیع کسے کہیں گے اور ربا کسے کہیں گے، تو بیع کہا جاتا ہے مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، مال کا مقابلہ، مال کا تبادلہ مال سے ہو رضامندی کے ساتھ، اور ربا کہتے ہیں مال کی اس زیادتی کو جو بلا مقابلہ مال ہو، جس کے مقابلے میں کوئی مال ہی نہ ہو۔ تو جب دونوں کی تعریف میں فرق ہے تو دنیا میں انسانوں نے یہ جرأت کیسے کر لی اللہ کے سامنے ٹکرانے کی کہ یہ بات کہہ دی ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ دنیا نے یہ جرأت کیوں کی کہ جب بیع الگ چیز ہے، ربا الگ چیز ہے، دنیا والوں نے یہ کہا کہ نہیں یہ دونوں ایک چیز ہے، اور اللہ نے کہا آگے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے، اور دنیا میں انسانوں نے دونوں کو ایک کر کے رکھ دیا۔ یہ ہے اصل ٹکراؤ، اور یہ ہے اصل بے اطمینانی اور بے سکونی کی وجہ کہ ہم ٹکرا گئے ہیں خداوند قدوس سے۔ اور جب خداوند قدوس سے انسان ٹکرائے گا، چاہے وہ مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، یا کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو، خداوند قدوس سے ٹکرانے کے بعد اس کو سکون نہیں مل سکتا ہے۔ لیکن اس نے کہا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، آگے اللہ نے فرمایا کہ جس انسان کے بعد اللہ کی طرف سے یہ نصیحتیں آ گئی، اس کے رب کی طرف سے، فانتہار وہ باز آ گیا، تو فلہ ما سلف، جو گزر گیا وہ گزر گیا، جو پیچھے ختم ہو گیا اس کو ختم ہو گیا، وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ میرے اس اعلان کے بعد کہ سود کو ہم نے حرام کیا ہے اور بیع کو ہم نے، کاروبار اور بزنس کو ہم نے حلال قرار دیا ہے، میری نصیحت پہنچنے کے بعد من عادہ، جو کوئی پھر اس کام کو کرے گا اور اس کا اعادہ کرے گا، فاولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور اتنے ہی بس نہیں کیا، ہم فیہا خالدون بھی لگا دیا ہے۔ سب سے خطرناک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ سود کے کاروبار کے بعد، سود کے نظام میں داخل ہونے کے بعد، بھئی یہ آتا ہے نا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اب اس کا اسی پہ خاتمہ ہو گیا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھی، زکوٰۃ نہیں، کوئی کام نہیں کیا، تو اللہ ان گناہوں کی سزا دینے کے بعد بھی اسے جنت میں بھیجے گا، لیکن یہاں تو ہم فیہا خالدون کہہ دیا۔ اور جب ہم فیہا خالدون رب کائنات نے کہہ دیا ہے، تو پھر جتنی نماز پڑھتے رہے، جتنا روزہ رکھتے رہے، ہم فیہا، اگر ہم نے سودی کاروبار کو ہاتھ بھی لگایا ہے یا اس کو جائز سمجھ لیا ہے اور اس کو ہم نے کہا کہ ماں صاحب یہ بھی تو ویسے ہی ہے، یہ بھی تو ویسے ہی، اللہ اعلان کر رہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ بیع سود بیع کی طریقے سے ہے تو وہ جہنمی ہے، اس کو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنا پڑے گا۔ تو اب اس کو جہنم سے کون نکالے گا بھائی؟ ہے کسی کی طاقت کہ اللہ اگر کسی کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے تو اس کو وہاں سے نکال دے؟ اتنے ہی پہ بس نہیں کیا اللہ نے، آگے پھر کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ کو بھی بالکل غصہ ہے کہ میرے آرڈر آنے کے بعد انسانوں کی یہ جرأت کیسے ہوئی کہ میرے آرڈر کو اس نے اعلانیہ طور سے ٹکرایا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ نے کہا کہ میں سود کو مٹا دیتا ہوں، ویربی الصدقات، اور صدقے کو بڑھا دیتا ہوں۔ کچھ نہ بڑھے، سودی کام نہ کرے، صدقہ و خیرات کرتے رہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں، بہت تھوڑا مال ہو اور بالکل پرسکون زندگی ہو، تو بالکل بادشاہ والی زندگی ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل پرسکون زندگی ہو، اور پوری دنیا کا اس وقت کے کہیے جو سب سے امیر آدمی ہے، ہم اتنے بڑے امیر بن جائیں اور سکون ختم ہو جائے تو دنیا ہی ہمارے لیے جہنم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟
یعنی اللہ کو دیکھیے کہ اللہ کتنے غصے میں ہے کہ اگر کوئی سودی کام کرتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے میں اس کو مٹا کے رہوں گا، میں اس کو مٹا ہی دوں گا۔ اور اللہ اگر کسی کو مٹا دے، پوری دنیا کی طاقت ہے کہ اس کو کوئی ابھار سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ کچھ دیر کے لیے بدن سوج جائے تو وہ صحت مند نہیں ہوتا، کچھ دیر کے لیے اگر سوجن آ جائے بدن میں تو ہم اسے یہ نہیں کہیں گے یہ بہت صحت مند ہے۔ سودی کاروبار میں یہ کچھ دیر کے لیے دکھتا ہے کہ یہ ایسا ہے، لیکن اللہ کا اعلان ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور آگے نہیں، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ کفر کرنے والے اور گنہگاروں کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ کا اعلان ہے۔ اتنے پہ بھی اللہ نے بس نہیں کیا، پھر آگے کہا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ کہ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کو ان کے رب کے پاس اجر ہے، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ پھر آگے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو کچھ تم نے سودی کام کیا وہ سب کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لاتے ہو ہمارے اوپر تو، فإن لم تفعلوا، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو، سودی کام کو انسانوں نہیں چھوڑتے ہو، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، یہ آیت ہمیں آپ کو بتانا ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں کہا کہ جو شخص سودی کام کرتا ہے وہ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرے گا اس کو کبھی سکون نہیں ملے گی۔ اب ایک بات اور سن لیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میری امت کو جیسے پچھلی امتوں کو آپ نے ہلاک و برباد کر دیا ویسے نہیں کیجیے گا، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ آج 98% لوگ کہیں نہ کہیں سے اس نظام میں داخل ہیں، اور جب اس نظام میں داخل ہیں تو سزا کے طور پہ تو گویا کہ اللہ سے ہم نے اعلان جنگ کر رکھی ہے اور اللہ ہم کو سزا دیتا، لیکن اللہ نے دوسری سزا دی تھی کہ ہم سے سکون چھین لیا۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس خراب کام سے، اس چیز سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور قرآن نے جو کہا ہے اس کے اوپر ہم سب عمل کرنے کی توفیق کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔